Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सूद को जरा सा डिफाइन कर दें और ये बता दें इसका इतलाक जो है सिर्फ पैसे के लेन देन के मामलात में होगा या देखिए सूद और ये किस्तों कारोबार पे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब मैं दोबारा बताता हूँ कि सूद इस्लाम में पैसे के बदले पैसा है, चाहे वो मर्जी से हो या बगैर मर्जी के। जैसे जना बिल जबर भी हराम है और जना बिल रजा भी हराम है। सूद पैसे के बदले पैसा, चाहे अपनी मर्जी से लिया जा रहा हो, चाहे आप मजबूर हो के ये काम कर रहे हो, दोनों सूरतों में जो है ना वो इसको आप कहेंगे कि सूद की कैटेगरी में पैसे के बदले पैसा। क्योंकि वो कहते हैं कि नबी इस्लाम के ज़माने में तो अमीर लोग गरीबों को पैसा देते थे फ़ायदा उठाने के लिए उनकी गुर्बत से, लेकिन आज मामला उलट हो गया है। आज बैंक खुद कह रहे होते हैं हमें पैसा दो, हम तुम्हें सूद देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल 180 हो गया। ये जना बिरज़ा वाला मसला हो गया। जना आराम ही है क्योंकि वो उस पूरे सिस्टम को, कारोबार को चैलेंज कर देता है। वंस कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाए किसी चीज में, यानी चीज के बदले पैसा हो, तो फिर वो सूद वाला मसला निकल जाता है। यानी कि किस्तों वाले काम को आपके नजदीक फिर जायज होगा। अगर उसमें वो यानी किस्तों के डिले करने के ऊपर वो ना डालें, पेनल्टी ना डाल रहे हो, बाकी जो पैसा जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे होते हैं, जाहिर है कि आप 10 रुपए की चीज जो है वो आपने 2 रुपए दे के उठा ली हुई है, तो वो जाहिर है कि आपने वो आपके कोई चाचे ताए तो नहीं बैठे हुए कि वो सवाब कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ के किराए के इक्विवेलेंट वो आपसे ले रहे होते हैं। तो इसको सूद नहीं कभी किसी ने कहा। मसला वो खड़ा हुआ है कि एक चीज़ की 2 कीमतें मुकर्रर करने का। वो इमाम तिरमिज़ी ने लिख दिया है कि एक वक्त में यानी 2 कीमतें हों और किसी एक के ऊपर लोग मुत्तफिक हो जाएं, बेचने वाला और ख़रीदने वाला, तो फिर उस पर नहीं है। और ये जो बै है ये सल्तनत उस्मानिया के टूटने तक मुसलमानों में रवाज पाई हुई थी। ये अहले हदीस चंद उलमा है जिन्होंने इसको किस्तों कारोबार को हराम कहा है। उलमा अरब सब हलाल कहते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस भी कुछ उलमा इसको किस्तों कारोबार को जायज़ समझते हैं। और हराम तो कहना बहुत आसान होता है ना, आपको पता है, यहाँ लोगों के लिए स्पीकर को हराम कह दिया, बाद में इस्तेमाल कर लिया। कई उलमा है जिन्होंने रुजू भी किया इस मसले के ऊपर। तो इतना ही काफ़ी है किस्तों के कारोबार के हवाले से। अली भाई प्रॉफिट तो ऑलरेडी कंपनी को दे रही होती है, लेकिन कंपनी उनको ये नहीं कह रही होती ना कि आप जनाब 70,000 रुपए की हुंडा 70 जो है लोगों को 10,000 रुपए में दे दें और आपकी पैसे की रिकवरी हो 1 साल के अंदर। तो उस 1 साल में जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, उस मोटरसाइकिल में तो वो 10,000 का मालिक है, 60,000 की तो वो कंपनी मालिक है जो जिस कंपनी ने आपको किस्तों पे दिया है, तो उसके इक्विवेलेंट किराया तो लेगी ना। वो इसी फॉर्म के अंदर है, कमोडिटी इन्वॉल्व हो गई ना सूद वाला। और ये बै मैं बता रहा हूँ सल्तनत उस्मानिया में जारी थी, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तकी उस्मानी साहब ने इस्लामी बैंकारी की बुनियादें किताब लिखी, आप उसमें पढ़ें, उन्होंने इस मामलात को क्लियर, वरना तो आप कारोबार चल ही नहीं सकता कमोडिटी जब इन्वॉल्व होती है। अब मैंने इसमें भी ये बताया था, सूरतुल बकरा में आता है, जो काफिर कहते थे कि ये जो तजारत है ये भी तो सूद की मिसल है, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने सूद को हराम किया और तजारत को हलाल किया। वो क्यों मिसल कहते थे? वो मिसल इसलिए कहते थे कि ये कारोबार आप के ज़माने में राइज था कि कमोडिटी के जो एवज जो है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप जिसको कह लें, वो ये मामला जायज़ था। तो वो काफिर कहते थे कि अगर चीज़ इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, इसको तो अल्लाह कह रहा है हलाल, और सूद पैसे के बदले पैसे, तो वो अल्लाह ने बताया पैसा रनिंग में आता है उसमें। ठीक है, और कई लोगों के कारोबार खुलते हैं बाहर। अल्लाह ताला ने इसको देखिए जी, ज़िना और निकाह में भी सिर्फ इजाबो कबूल और हक महर का ही फर्क है, ठीक है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटे से फर्क से शरई हुक्म बदल जाता है। ये तो इसको ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस इतना काफी, इतना बता दिए, फिर वो बाकी फिर निटी-गिटी। पैसे के बदले पैसा है कि वो सूदी एक ज़हन है कि पैसे से आप पैसा कमा रहे हैं, कारोबार कोई जनरेट नहीं हो रहा, कोई बेनिफिशियरी नहीं हो रहा है इसका, वो जो है वो पिसता चला जा रहा है। इसके अगेंस्ट आप मकान बनाते हैं 10 लाख का, या रेंट ए कार पे आप गाड़ी चढ़ा देते हैं, कितने लोगों का रिस्क होता है। अल्लाह ताला कहता है पैसा रनिंग में आए, कारोबार में लगे, ठीक है ना। और बगैर मेहनत तो एक जुज़ है, बगैर मेहनत के भी बाज़ कमाई हो जाती है। अगर मैं 5 तोले सोना आज लेता हूँ, साल बाद वो बगैर मेहनत के 6 तोले के बराबर हो जाता है। ये जो लोगों ने निकाला ना कि बगैर मेहनत के हो, स्लीपिंग पार्टनरशिप भी तो बगैर मेहनत की होती है, उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर सोने की बात करें, मैंने 10 साल पहले किसी को सोना दिया 10 तोले, और उससे मैंने कहा था कि मैं 2017 में आपसे 10 तोले सोना लूंगा, तो 10 तोले सोना ही ले लूं मैं उससे। हाँ। वो जो उसको एक्स्ट्रा पाड़े हैं ऊपर, उसको 10 तोले पड़ेगा 5 तो लाख। आप पूछ भी रहे हैं और फिर आपको खुद ही तरस आ गया, तो माफ कर दें, आगे सवाल करें। लेकिन ये जुबानी नहीं हो सकता
کہ میں 10 تولے سونے کے عوض یہ پیسہ دے رہا ہوں اور اس وقت جتنے پیسے بنے ہوئے لوں گا. اس طرح نہیں آپ کر سکتے, وہ سونا ہی دینا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج ان کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص یہ نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوریں لے کے مجھے 1 کلو اچھی کھجور دے دے. نہیں, 2 کلو کو بیچے پھر اس سے دے, کیونکہ وہ غرر کو اوائڈ کیا گیا, دھوکے کو. مجبوری کی حالت میں مجبور ہو کر سود دینا بھی حرام ہوگا. مجبوری کون سی آ گئی؟ مطلب مجھے پیسے کی مجبوری ہے, مجھے چاہیے, اب اس نے تو پروفٹ لینا ہی لینا. وہ سارے لوگوں نے مجبوری بنائی ہوئی ہے یار. کون سی زندگی موت کی اگر کشمکش بن گئی تو پھر ٹھیک ہے, ہم وہی حکم لگائیں گے جو قرآن میں آیا. ورنہ تو ہر بندہ کہے گا یار میں جو ہے وہ بینک سے اتنے لاکھ قرضہ لوں, میں دکان بناؤں, وہ کرائے پہ چڑھاؤں, اس میں یہ تو ہر بندے نے مجبوری بنائی پئی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہے. زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کوئی اور مطلب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اب کئی لوگ ہیں ان کے پاس میران گاڑی ہے, وہ کہتے نہیں اسی کلٹس لینی لینی ہے, میری تو مجبوری بن گئی ہے. کلٹس کو 50 بندے بٹھا لیں گا تو اللہ کے بندے, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ. بھئی جب تیری تاڑی میران کی ہے تو کیوں کلٹس کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. تو اسی اپنے جو گیون سرکمسٹانسز اور شاکل ہے اس کے اندر زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے, اور صبر و شکر میں بھی تو کوئی چیز ہے نا. علی بھائی, اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز میں مینیجرز وغیرہ کو یا ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, لیکن ہوتی وہی اسی پہ بینک والے اس پہ ہیں کہ اس پہ ڈائریکٹ بینک انوالو نہیں ہوتا. بینک بیچتا ہے آپ کو ایجنٹ کے پاس, وہ رقم بتاتا ہے گاڑی کی, اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے میرے بھائی غلط. اب وہ غلطی اتنے بڑے لیول کی ہوگی بھی ہے کہ جب آپ ظاہر کہیں کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ وہاں تو آپ اس میں کوئی چینج لا نہیں سکتے, تو آپ بس اتنے کے مکلف ہیں جو آپ کے اختیار میں, بس سمپل. علی بھائی, یہ ڈاکٹر کو یہ دیتے ہیں کمپنی والے کہ آپ گاڑی لی, میری میڈیسن لکھیں, یہ حلال ہے؟ یہ آپ بتائیں حلال ہے کہ نہیں؟ میرے حساب سے تو نہیں. بالکل صحیح ہے, یہی حساب ہمارا بھی ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دل گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, اور تو اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آج عمرے کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہی چیزیں ظالم ہے, ظالم ہے, اور پتہ ہے ان کو بھی, ساروں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ اتنا سیدھا مسئلہ ہے, جلیبی کی طرح نہیں ہے یہ کوئی. ہاں, بینک کی نوکری کو آپ کیٹیگوریکل حرام سمجھتے ہیں؟ نہیں, حرام نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی اسلامک سسٹم نہیں آتا تو اس وقت تک, یعنی ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کوئی نوکری کرتا ہے, بینک کے سارے سورس آف انکم حرام بھی نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو لوگوں کو سودی قرضے کے اوپر ابھار رہے ہیں وہ والا پورشن اس کا حرام ہے. باقی لاکرز ہیں, پیسے بل جمع کروانا, پیسے کی حفاظت کرنا, یہ اس کے حلال ذرائع, اس لیے کیٹیگوریکلی نہیں بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہم کنڈیم کریں گے کہ لوگ بینک کی نوکری نہ کریں, بہتر ہے دوسری نوکری کریں. اگر کوئی کر رہا ہے اسلامک بینک کی کر لینا یار, ہم اس کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے ہیں. باقی حرام والا فتویٰ یعنی بالکل کیٹیگوریکل نہیں لگاتے ہیں. اور اگر کسی کی بینک میں یہ نوکری ہے کہ وہ سودی قرضے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, اس کو یہی کہا جاتا ہے, تو وہ والی نوکری چھوڑ دیں. وہ تو ڈپارٹمنٹ ہے سیلز کا ان کا. ہاں, تو وہ والا پورشن چھوڑ دیں. باقی جو بل جمع کرنے والا باقی پورشن ہے وہ اس طریقے سے معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اب ایک سسٹم اس میں جکڑے ہوئے, ہم اکیلے بھی خود کچھ نہیں نہ کر پا رہے. پورا یعنی دنیا کا نظام ہی جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا بچیں, یہ بات کریں. اچھا, یہ جو انشورنس کروا لیتے ہیں, گاڑی کی انشورنس کروا رہی ہے, اور انشورنس بڑا نیکی کا کام ہے اگر یہ اس کے معاملات آگے سودی نہ ہوں تو اگر میں کسی نیکی کرنا چاہتا ہوں, کوئی غریب ہے, اس کے بچے ہیں, تو میں اس کی انشورنس بچوں کو کروا دیتا ہوں, کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آگے وہ کام سارے سودی کر رہے ہیں نا جن کمپنی میں آپ بعد میں چھوڑ دیں, آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ دیں. کہ آج کل ایک ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن BTC یا BSC BQC اس طرح سے, جو ایک پہلے جو جاپانی جو بندہ ستوشی ناکاموٹو نے جو 2008 میں کریٹ کی تھی, تو یہ کیا کوئی جوئے کی شکل میں, حرام کی شکل میں شمار ہوگی یا یہ جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ بٹ کوائن یا ون کوائن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں. ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں, وہ آپ فٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. فارمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے پھر وہ ایک لادہ سے ایک بن جائے گا ایشو. میں ڈائریکٹ اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا, حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کافی حد تک, یہ سافٹ کرنسی جو ہے. لیکن میں یعنی اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جو ایسی کرنسی ہے جس میں غرر ہے, دھوکہ ہے, اس کی ورتھ ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے, اس کے پیچھے کوئی گارنٹی بھی کسی کی نہیں کھڑی ہوئی ہے, تو وہ تو فراڈ ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو وہ چاہے سافٹ کرنسی بھی ہے وہ حلال ہوگی.
کہ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بھی ہو, اس کی ورتھ بھی ہو, اور اس کو کوئی آن بھی کر لے. جیسے اب پاکستان کا روپیہ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا, یعنی اسٹیٹ بینک رسپانسبل ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے اس نوٹ کو, اس کے ایکویلنٹ وہ سونا دینے کا اس کو پابند ہے جتنا بھی بنتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی گارنٹی, اور لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے جو ہے شائع شدہ یا جاری شدہ, تو وہ حامل حاضہ کو مطالبہ پہ حامل حاضہ جو اس حاضہ عربی ہے جو اس کو حامل کیے ہوئے ہے, پوزیس کیے ہوئے ہے, اس کو مطالبہ پر, دیکھو گڈی مشکل اردو لکھی ہے انہوں نے, علماء ہی اردو لکھی ہے. تو شاید وہ اتنا جو مشکل جملہ ہے وہی اتنی ساری لائن میں آتا ہے, ورنہ 2 لائنوں میں لکھنا پڑتا کہ جو اس کو رکھتا ہے, کیری کرتا ہے یا پوزیس کرتا ہے, جو اس کا مالک ہے, وہ اگر اس کے برابر سونے کی ڈیمانڈ کرے تو حکومت ذمہ دار ہے دینے کی, اس کو انہوں نے وہ کر دیا. تو وہ اس کے پیچھے گارنٹی کھڑی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں ان کے پیچھے, یعنی وہ رجسٹرڈ ہے نا کمپنیاں, چاہے وہ لیکن وہ حلال کاروبار کرنے والی ہوں, ان کے میں شیئرز کی بات کر رہا ہوں, حرام کاروبار والوں کی نہیں. تو یہاں پر بھی بس یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اب پیسے پاکستان میں تو بندی لگا دی ہے, پتہ نا آپ کو. ہاں جی, وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے, میں ڈسکلوز نہیں کرتا. بل ابھی تو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے, اس کو آن نہیں کر رہے اس کو, کرنسی کو. ہاں جی, آپ یہ بتائیں کہ رشوت کس چیز کو سمجھتے ہیں رشوت, اور کسی بھی جائز کام کے لیے مجبور ہو کر جو آج کل ہم رقم دیتے ہیں پولیس کو, ہر سمجھ لیں سرکاری تمام محکمہ کوئی بھی پاک نہیں ہے رشوت خوری سے, جس کو عام طور پہ کہتے ہیں, لیکن ہم تو بہرحال مجبور ہوتے ہیں, عام عوام جو ہے. یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. علماء نہیں تو لوگ علماء تو کہتے ہیں رشوت ہے, نہیں تو علماء کہتے ہیں. تو کیا لوگوں نے میٹر لگوانے چھوڑ دیے ہیں؟ لوگ تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, یعنی علماء خود بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے, لیکن جب اضطراری کیفیت ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ یہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی اپنے جائز حق کے لیے, جی جائز کام کے لیے, یہ نہ ہو کہ آپ رشوت کے ذریعے کسی اور کا حق لے کے اپنے کھاتے میں ڈلوا رہے ہو, یہ بھی چانس ہے. ہاں, تو یہ ذہن میں رکھیے, جائز حق کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ نہیں, مجھے پکا پتا ہے آپ نے پیسے لے کے جواب دینی ہے, اتنے بندے بیٹھے ہیں, میں تو ٹرائی کروں گا پیسے دینے کی. اگر میرٹ لسٹ میں بھی میں آتا ہوں, میں جو ان کی ایلیجبلٹی ہے اس کو بھی پورا کر جاتا ہوں, اس کے باوجود مجھے رقم دینی پڑتی ہے, پھر تو رشوت نہیں ہوگا نا, میں ایلیجبل تو ہوں نا. وہ تو 100 بندے اور بھی ہوں گے یار, میں تو میرٹ لسٹ کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو ایلیجبل ہوں نا. اگر نہ ہوں اور پیسے دوں تو یہ تو بات سمجھ میں سیدھی آتی ہے. ایلیجبل ہوں, اس کے باوجود مجبور ہوں کہ مجھے پیسے ملیں. ہاں, وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, اس کو آپ دل میں برا سمجھتے ہوئے دیں گے. پیسے خوشی تکلیف ہوتی ہے, نہیں وہ تکلیف, اور وہ تو آپ کئی جائز جگہ پہ بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے, یعنی اس کو یہ بھی سمجھیں کہ یار اللہ سے معافی بھی بار بار مانگے کہ یار میں چاہتا نہیں تھا, مجبور ہو گیا ہوں, اس طرح. یعنی وہ اس وقت وہ کیفیت نہ ہو.